السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بکا باطل بائے مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 19 ہے۔ جلال بٹ صبیحہ علی کی خادم بما یمن خاندان کے ساتھ ملاقات۔ وہ دونوں جس وقت دفتر پہنچے، دفتر کی چھٹی میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ صبیحہ اور جلال کافی دیر سے کرسیوں پر بیٹھے اپنے سامنے براجمان دونوں یمن کو دیکھ رہے تھے، جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے یوں بیٹھے تھے جیسے اس دفتر کی ملکیت ہی ان کی ہو۔ بھورے رنگ کی در و دیوار والے دفتر میں اناد اور سازش کی بو بھر گئی تھی۔ آپ کو پورے شہر میں یہی 2 لوگ ملے تھے انکل؟ وہ کافی دیر سے جو اشتعال دبائے بیٹھی تھی، بالآخر وہ باہر آ گیا۔ لہجے میں ایسا تنفر تھا جس کی حد نہیں تھی۔ ان دونوں میں کمی کیا ہے؟ وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ کمی؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ ایک تو وائف کلر ہے جس نے 3 معصوم عورتوں کی جان لی ہے، اور دوسرا اپنے خاندان کے تمام قاتل اور اغوا کاران کا رہنما ہے۔ 1 منٹ، اغوا؟ کیوں؟ کیا پنار سکندر کے والد نے اسلان یمن پہ اغوا کی FIR نہیں کروائی تھی؟ آخری بار دونوں کو ایک ساتھ ہی دیکھا گیا تھا، بھول گئے؟ انکل، یہ خاندان نہیں، کرمنلز کا ایک جتھا ہے۔ ایک وائف کلر، دوسرا اغوا کار اور قاتل، اور یہ تیسرا ماسٹر مائنڈ، محافظ، اپنے خاندان کے ہر کرمنل کو پروں میں چھپا کر رکھنے والا۔ اس دن جب تم سر پھڑوا کر پڑی تھی نا، یہی بچا کر گیا تھا تمہیں۔ میں ہوتا تو 2 اینٹیں مزید مار کر تمہیں جہنم بھیجتا۔ عالمگیر دانت کچکچا کر بولا۔ سہراب نے اسے گھوری سے نوازا جبکہ جلال بھڑک اٹھا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری بیوی سے اس طرح بات کرنے کی؟ تم تو زیادہ بولنا ہی مت، یہیں سر کھول دوں گا۔ بیوی نہیں، آدھی بیوی بولو۔ زندگی کے ہر مقدمے میں تمہیں پیچھے چھوڑا، اور اب تمہاری بیوی بھی تمہاری بننے کو تیار نہیں۔ اور وجہ کون ہے؟ عالمگیر افتخار یمن۔ ابا، آپ نے مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے بلایا تھا؟ کیا ابا ابا لگا رکھی ہے؟ مرد ہو تو مردوں کی طرح مجھ سے بات کرو۔ ابا کے ہاتھ سے ٹافی لینا کب چھوڑو گے؟ عالمگیر، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جلال غرایا۔ اوہ اچھا، واقعی؟ خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا اور میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو عالمگیر ایک باپ کا نہیں۔ جلال جواباً کچھ کہتا کہ خادم بٹ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ان کا چہرہ شدت و غیظ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ عالم ان کی سوچ سے زیادہ بدتمیز، خود سر اور نڈر تھا۔ سہراب، تم اپنے بھائی کی زبان بند کرواؤ۔ سوری سر، میں آپ کا جونیئر ہوں، میرا بھائی نہیں۔ آپ کا بیٹا اسے قتل کرنے کی دھمکی دے گا تو اس کی لاش بچھانے میں سہراب اپنے بھائی کا ہی ساتھ دے گا۔ اور بقول صبیحہ بی بی یعنی آپ کی بہو کے، میں ماسٹر مائنڈ اور محافظ تو ہوں نا؟ اس کے لہجے میں طنز کی آنچ تھی۔ اوہ، کیا کرمنل کی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے؟ صبیحہ طنزاً بولی۔ اچھا بس، سب چپ، خادم ناگواری سے بولے۔ صبیحہ، آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں وہ سب آپ سہراب کے ہینڈ اوور کر دیں، اور جلال، تم اگلے 8 ماہ تک عالمگیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گے۔ ثبوت چوری ہو گئی انکل، وہ پشیمان ہوئی۔ میں ڈھونڈ لوں گا، سہراب اٹھتے ہوئے بولا۔ میں سب خود دیکھ لوں گا، اور اگر صبیحہ کی ضرورت پڑی تو میں ان سے معلومات لے لوں گا۔ بس ان سے کہیں کہ میرا نمبر ان بلاک کریں۔ کام کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں کہ آپ میرا نمبر بلاک کرتی پھریں۔ سہراب نے انگلی اٹھا کر اب جلال کی طرف دیکھا۔ اپنی نکیلیں مضبوط رکھو جلال، عہدوں اور سازشوں کے روب میں نہیں آتا۔ دوبارہ میرے سامنے میرے بھائی کو دھمکی نہ دینا، ورنہ میں زبان سے بات نہیں کروں گا۔ جلال مٹھی بھینچ کر رہ گیا۔ عالمگیر اور سہراب جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ پیچھے رہ جانے والے دونوں لوگ خادم بٹ صاحب کے اس فیصلے کے سخت خلاف نظر آ رہے تھے، اور خادم صاحب کو ہر گزرتے لمحے اپنے باس کے فیصلے پر شک ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک پیغام لکھا اور اسے بھیجا۔ یہ دونوں مرد سنبھالنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کسی نے پیغام پڑھا اور جواب لکھا۔ دونوں کو سنبھالنا ہے ہی نہیں، تم غلط کوششوں میں کیوں لگے ہو؟ پھر کیا کرنا ہے؟ انہیں آزاد چھوڑو تاکہ وہ دونوں میرے پسندیدہ مجرمین کو قید کروا سکیں۔ خادم بٹ گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ سہراب اور شاہویر بنگش کا اگلا لاہے عمل۔ کوارٹر کے تہہ خانے میں کئی چیزیں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ سہراب سیاہ بورڈ پر سفید روشنائی سے کچھ لکھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی سیٹ میں کرسی پر بیٹھا شاہویر اونگ رہا تھا، بار بار اپنی جمع ہی روکتا۔ وہ غیر سنجیدہ نظر آ رہا تھا، یا شاید ابھی وہ ٹھیک سے جاگا ہی نہیں تھا۔ سیریل کلرز کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ویژنری کلرز، جن کو لگتا ہے کوئی شیطانی قوت، خدا یا پھر سرکار ان سے قتل کرنے کو کہتی ہے۔
مختصر یہ کہ ان کلرز کو ویژنز آتے ہیں جن کے نتیجے میں یہ قتل کرتے ہیں۔ نمبر 2، مشن اورینٹڈ۔ ان قاتلوں کو لگتا ہے کہ لوگوں کو مارنا ان کا مشن ہے۔ ان کے قتل دنیا میں رنگ، قوم اور نسل کی تفریق پر منحصر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہیڈونسٹک، اور نمبر 4، پاور اورینٹڈ۔ مجھے ان قسموں کے بارے میں سب پتہ ہے، آگے بولیں، وہ اکتایا۔ مجھے یہی بتانا ہے، اس لیے سنو۔ کچھ ایک پیٹرن پر کام کرتے ہیں، کچھ ہر دفعہ کچھ نیا کرتے ہیں، کچھ صرف ایک موسم میں قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ واقعات سے ٹریگر ہوتے ہیں، ایسے واقعات جو ان کے لیے خوشگوار نہ رہے ہوں، یا پھر کچھ ایسا جو ان کو نہ مل سکا ہو۔ پریویلیج کلر کی بھی ایک سائیکی ہے۔ وہ لکھتے لکھتے رکا۔ شاہویر کال ہتھیلی تلے ٹکائے چھوٹی چھوٹی سانسیں بھر رہا تھا۔ سہراب نے مار کر اس کی طرف اچھالا جو کہ عین اس کے ماتھے پر آ کر لگا۔ شاہویر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سہراب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پریویلیج کلر خود کو رابن ہوڈ سمجھتا ہے۔ تم جیسے امراء کی کامیابی اس سے غریب بچوں کا حق سلب کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ ان امیر لڑکوں کو مارتا ہے جنہیں کم وقت میں شہرت، پیسہ اور مقام مل گیا ہو۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ دوسری اہم بات، باقی سیریل کلرز کی نسبت یہ اکیلا کام نہیں کرتا۔ اس آدمی کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو لوگوں کو ہراساں کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ یعنی پورا نیٹ ورک؟ شاہویر حیران نہیں تھا۔ بالکل، اور جب آپ ایک پورے نیٹ ورک سے لڑ رہے ہوں تب آپ اس نیٹ ورک کے کارندوں کے درمیان اختلاف پیدا کرواتے ہیں، کیونکہ اختلاف جنگ کی شروعات ہے۔ ہم اس نیٹ ورک کے درمیان جنگ کیوں کروائیں گے؟ سہراب بہت ہلکا سا مسکرایا۔ ضدی بچے کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ جو کھلونا اس کے پاس نہ ہو وہ کھلونا بچہ توڑ دیتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں، نہ کھیڈاں گا نہ کھیڈن داں گا۔ یعنی اگلی بار تم اسے شک دلواؤ گے کہ اس کی ٹیم صحیح کام نہیں کر رہی۔ جو اس نے کہا ویسا ہی ہوا۔ اگلی بار جب شاہویر کو ایک اور بار یونانی طرز کی تحریر والا وہ عجیب و غریب لکڑی کا ڈبہ ملا تو اس بار وہ ہمیشہ کی طرح خوف زدہ نہیں ہوا۔ ڈبہ نہایت عزت و احترام سے کوارٹر لایا گیا۔ وہیں اس کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ اس بار سانپ بچھو یا شاہویر کی ذاتی ویڈیوز کی USB نہیں تھی۔ اس بار خالص خون بھیجا گیا تھا، خنزیر کا خون۔ یونانیوں میں شاید اس کے متعلق بھی کوئی مت ہو جسے ان دونوں نے تلاش نہیں کیا۔ وہ دونوں کافی دیر تک اس کا معائنہ کرتے رہے، پھر سہراب نے اس ڈبے کا ڈھکن چڑھا دیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوا اور دونوں کو پتہ تھا آگے کیا ہوگا۔ اگلی رات شاہویر کو ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی تھی۔ ایک طرف سہراب کو کال پر لیا گیا اور دوسرے موبائل پر اس نے سہراب ہی کی ہدایت پر 3 سے 4 بار موبائل کے بج جانے کے بعد کال کا جواب دیا۔ تمہیں میرا تحفہ پسند آیا پرنس چارمنگ؟ بغیر جذبات کے وہی مشینی آواز۔ اپنے کمرے میں چلائے تیز میوزک کے درمیان شاہویر نے بہت مصروف ہونے کی اداکاری کی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سنا ہی نہیں دیا۔ دوسری طرف کتنے ہی پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ غیر متوقع تھا۔ ہاں یار میں آ رہا ہوں، بس 5 منٹ۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے بہت مصروف ہو۔ جلدی بولو، میں ایک تقریب میں ہوں۔ تمہیں آج میری طرف سے کچھ موصول نہیں ہوا؟ کس نے آنا تھا، تمہاری ماں یا بہن؟ سہراب نے بے اختیار مسکراہٹ چھپائی۔ کیا موصول ہونا تھا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، جاؤ، اب میرا دماغ خراب مت کرو۔ دوسری طرف وہ شاید متحیر ہوا تھا۔ شاہویر نے اگلی کوئی بات سنے بغیر کال کاٹ دی، پھر سوالیہ نگاہوں سے سہراب کو دیکھا۔ نو اپریسیشن؟ دوبارہ ذاتی وار مت کرنا، اسے لگے گا تم ضبط کھو رہے ہو۔ تنبیہ کر کے فون کاٹ دیا۔ شاہویر کلس کر رہ گیا۔ ہر سیریل کلر کے پاس ایک موٹیو ہوتا ہے اور کچھ کے پاس جسٹیفیکیشنز۔ تقریباً 90% سیریل کلرز اس لیے ٹریگر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بچپن برا رہا ہوتا ہے۔ بورڈ کے آگے کھڑا آفیسر کہہ رہا تھا۔ ایسے میں 50% سیریل کلرز اپنے کام کے ذریعے توجہ چاہتے ہیں۔ ایک وقت میں جب وہ پستے رہے تھے، اب اس وقت وہ پیسنا چاہتے ہیں۔ باقی کے 50% گمنامی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے کام کے طریقے میں کوئی جھول نہیں ہوتا۔ اپنے پیچھے وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ بچپن میں ان کی ذات پر پڑنے والے اندھیرے ان کے دماغ پر اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ جوانی میں بھی وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے۔ شاہویر نے سامنے رکھے نوٹ پیڈ پر 3 الفاظ درج کیے۔ ٹراما، برا بچپن، از ایکول ٹو فرسٹریشن۔ پریویلیج کلر چیزوں میں نشان چھوڑتا ہے۔ مارتے وقت اپنے وکٹم کے سینے اور چہرے پر ایک ہی طرح کے وار کرتا ہے کیونکہ اسے نظر آنا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اسے یاد کیا جائے۔ تم اس کی ٹیم کے ساتھ اس کے تعلقات برباد کرنے کے بعد اسے توجہ دینا بند کرو گے تو وہ بوکھلائے گا۔ اپنی ٹیم سے اس کا بھروسہ اٹھ چکا ہوگا اور اس لیے وہ خود منظر عام پر آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ بیٹھا۔ یا تو وہ اپنا کوئی نشان چھوڑے گا یا ارادہ قتل ملتوی کرے گا۔
ارادہ ملتوی ہونے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ٹائم، سہراب نے ایک ہی لفظ میں بحث سمیٹ دی۔ شاہویر بنگش صاحب، کہا جا رہا ہے کہ سیریل کلر آپ کو مارنا چاہتا ہے اور آپ کو اس کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کسی امریکن ٹی وی شو میں آن لائن مہمان تھا جہاں گورا صحافیوں سے سوال کر رہا تھا۔ شاہویر نے مکمل اعتماد کے ساتھ اسکرین کی طرف دیکھا۔ کچھ لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ انہیں توجہ لینے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں میں کرائم فکشن لکھتا ہوں، اس لیے کوئی اٹھ کر میری ہی کہانیوں کا مغلوبہ بنا کر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر اسے لگتا ہے میں ڈر جاؤں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ انٹرویو میں ہونے والی باقی باتیں اس کی اگلی کتاب کے متعلق تھیں، کچھ باتیں اس کے اسکرین پلے کے بارے میں بھی ہوئیں۔ ساری توجہ یکدم اس قاتل سے ہٹ کر شاہویر پر آ گئی تھی۔ لاہور کے کسی گھر میں بیٹھے ٹی وی کو تکتے ہوئے کوئی غیر آرام دہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھ رہی تھی اور دماغی فشار تیز ہو رہا تھا۔ ذہنی مریض کا مرض بدتریج خرابی کی جانب گامزن تھا۔ کافی مل سکتی ہے؟ سہراب نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، اس سے پہلے شاہویر نے فرمائش کی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بن رہے تھے، شاید وہ صبح کافی کے بغیر یہاں آیا تھا۔ سہراب کچھ دیر چپتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ قریباً 10 منٹ بعد جب وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے، دونوں دھپ سے شاہویر کے سامنے رکھے اور خود بورڈ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ سیریل کلر سیڈسٹک ہوتے ہیں، بچپن میں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی یا پھر جوانی میں انہیں ایسی تکلیف ملی ہوتی ہے جس سے وہ موو آن نہیں کر پائے ہوتے، اور جب ویسی ہی خوشی یا چیز وہ کسی اور کے پاس دیکھتے ہیں تب وہ ٹریگر ہوتے ہیں۔ چینی زیادہ ڈال دیا آپ نے؟ کافی کا گھونٹ بھرتا وہ بدمزگی سے بولا۔ اس کی نیند اب بھی نہیں اڑی تھی۔ کون سی کافی استعمال کرتے ہیں آپ؟ یہ تو بہت لوکل سی ہے۔ وہ ہنوز منہ کے برے برے زاویے بنا رہا تھا، پھر سر اٹھا کر سہراب کو دیکھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ساتھ ہی لے آتے۔ بہت کچھ ہے کھانے کو، سر فہرست میری پستول، میرے ہاتھوں کے وار، میرا چاقو ہے، زہر بھی موجود ہے، تمہیں کیا چاہیے، حکم کرو۔ شاہویر زبردستی مسکرایا اور کافی کا کپ ہوا میں بلند کیا۔ میں فی الحال کافی کے ساتھ گزارا کر لوں گا۔ بہت بہتر، سرد لہجے میں کہہ کر سہراب نے بورڈ پر 3 سے 4 الفاظ لکھے۔ قتل کرتے وقت یا تو وہ طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں یا پھر وہ سامنے والے کی آنکھ میں وہ بے بسی ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو بچپن میں انہوں نے محسوس کی۔ اس نے لکھی ہوئی ناموں کے آگے تفصیل ڈالنی شروع کی۔ جیفری ڈیمر نے 17 قتل کیے جو کہ تمام کم عمر لڑکوں کے تھے۔ وہ قتل سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ جیک دی ریپر پرانے انگلستان کا مشہور سیریل کلر ہے جس نے 5 پروسٹیٹیوٹس کا قتل کیا۔ قتل سے پہلے وہ اپنی وکٹمز کو خط بھیجا کرتا تھا اور آلۂ قتل اسکیلپل تھا۔ جیک کبھی پکڑا نہیں گیا، لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ شاید وہ کوئی ڈاکٹر تھا۔ یہ قیاس آلۂ قتل کی وجہ سے لگایا گیا۔ ٹیڈ بنڈی توجہ کے لیے قتل کرتا تھا اور یہی توجہ اسے اپنے قتل کے ذریعے بہت زیادہ ملی۔ ٹیڈ کالج ایج لڑکیوں کو قتل کرتا تھا۔ 2 بار گرفتار ہونے کے بعد بھی وہ کسی طرح رہا ہو گیا۔ اس کی آخری گرفتاری کے بعد اسے الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر مار دیا گیا۔ ان سب کے موٹیو کیا تھے؟ شاہویر اب دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ میری ذاتی رائے کے مطابق موٹیو اس قتل کا ہوتا ہے جو بقا کے لیے کیا گیا ہو یا پھر باطل کو ختم کرنے کے لیے۔ سیریل کلرز کے پاس موٹیو نہیں، جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ پریویلیج کلر کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ وہ بہت سوال کرتا تھا۔ یہ کہ وہ امیر لڑکوں سے شہرت اور کامیابی لے کر غریب لڑکوں کو دے رہا ہے۔ تم امیر ہو، مشہور اور ٹیلنٹڈ بھی، تمہیں ہر وہ چیز ملی جو کسی غریب کو نہ ملتی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ کافی کا مگ میز پر دھرا رہ گیا۔ یہ طے تھا کہ معیار سے نیچے وہ آنے کا نہیں۔ میں یہاں تمہارے قصور گنوانے نہیں بیٹھا، ہم سیریل کلر کی سائیکی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پریویلیج کلر پاور اورینٹڈ اور مشنری کلر ہے۔ اس کا مشن پورا ہو یا نہ ہو وہ طاقت نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اسے اس کا ڈر اور اس کی موجودگی محسوس کرنا چھوڑ دو اور وہ غلطی کرے گا۔ اگر نہ کی تو وہ کچھ وقت کے لیے پیچھے ہٹ جائے گا۔ شاہویر کو سمجھ آ رہی تھی، وہ باقاعدہ سر ہلاتا گیا، سمجھتا گیا۔ اگلے چند ہفتوں میں مختلف واقعات ہوئے۔ شاہویر بنگش خوف پیچھے چھوڑ کر مقابلے بازی پہ اتر آیا۔ وہ مختلف بیٹھکوں کا حصہ بننے لگا۔ بغیر کسی محافظ کے وہ کئی محفلوں میں جاتا، اپنی ماں کے ساتھ سیٹ پہ کام کرتا، کہیں کسی چائے خانے میں بیٹھ کر لکھتا، انارا کے ساتھ لاہور کے کئی حصے گھومتا، اور جب اس قاتل کی جانب سے وہ دھمکی آمیز خطوط موصول ہوتے تو وہ دھیان نہ دیتا۔ غیر شناسہ نمبر سے آنے والی کالز وہ موصول کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس رات وہ نیم غنودگی میں تھا جب اسے اپنی گردن کے قریب چاقو کی نوک محسوس ہوئی۔ شاہویر تلال بنگش کی تمام حسیات یکدم بیدار ہوئیں۔
اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے پڑی پستول کی طرف گیا، سانسیں بھاری ہو گئیں، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مار نہیں سکتا؟ اس کی آواز عجیب سی تھی، پچھلی بار سے بے حد مختلف۔ کیا اسے آوازیں بدلنے کا فن آتا تھا؟ میں ابھی کے ابھی تمہیں مار کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں۔ تمہیں میری صلاحیتوں پر کوئی شک ہے؟ شاہویر کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کا ایک پسینہ آ اور دوسرا جا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بلا کی اداکار آنکھیں تھیں۔ بغیر اس کی اجازت کے ان میں تاثر آئے تو بے موت مرے۔ نہ میں موت سے ڈرتا ہوں نہ تم سے، میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ دماغ بڑی گندی شے ہے، پھر جائے تو جگہ پر آتے آتے عمر لگ جاتی ہے، اور اس وقت سامنے والے کا دماغ پھر چکا تھا۔ اس نے ہلکے سے زخم کے بعد چاقو ہٹا لیا۔ آنکھیں بے حد مختلف ہو گئیں، سپاٹ اور عجیب، انتقامی بھی۔ تم اب انتظار کرنا، بہت جلد تمہاری آنکھوں میں وہ خوف ہوگا جو میں چاہتا ہوں، بہت جلد۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ شاہویر نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کوئی بو سی تھی جو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ شل رہ گیا، ناکارہ، معذور، شاید وہ بے ہوشی کا سامان تھا۔ میں بچ جاؤں گا؟ اس نے سہراب سے پوچھا۔ وہ رکا، فریبی نظروں سے مستقبل کے مقتول کو دیکھا۔ آف کورس۔ میں بہت خوش ہوں۔ کافی کا نیا بڑا سمک تھامے اس کے گال تمتما رہے تھے۔ کیوں؟ کہانی کار نے پوچھا۔ کیونکہ اب سب سمودھ ہو گیا ہے، کم از کم اس منحوس کلر سے تو جان چھوٹی۔ چھوٹ گئی؟ اس کے لہجے میں کوئی طنز تھا۔ کیا نہیں چھوٹی؟ وہ مسکرایا اور سر کو ہلکا سا نفی میں ہلایا۔ کافی کا مگ تھامے کھڑی لڑکی ساکت رہ گئی۔ یہ میری کہانی ہے، شر یہاں سے ہل جائے تو ختم ہو جائے۔ 25 فروری، ٹی ٹی پروڈکشن کے 25 سال پورے ہونے کی اعزازی تقریب کا تذکرہ سارے لاہور میں چھڑ گیا تھا۔ ٹی ٹی یعنی تمکنت اور طلال بنگش کا بنایا پروڈکشن ہاؤس۔ شوبز اداکار، ہدایت ساز، پروڈیوسرز، لکھاری، سیاستدان، کرکٹرز اور کاروباری شخصیات کون تھا جو اس تقریب کا حصہ نہیں تھا؟ شاہی قلعے کی رونقیں برطرف، مال روڈ کا رش خاک اور لاہور کی ساری روشنی بے نور۔ یہ ہوٹل آج اتنا روشن اور شاہانہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ مہنگے لباس اور خوشبوؤں میں رچے بسے لوگ ہاتھوں میں جوس اور شراب کے گلاس لیے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مدھم موسیقی کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ 14 فروری کو گزرے جیسے مدتیں ہو گئی ہوں۔ شاہویر سمیت باقی سب بھی اس قصے کو بھول بھال چکے تھے۔ سفید سلک شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پینٹ والا مرد مہمانوں کے درمیان کھڑا کسی سے بات کرتے ہوئے چہرے پر وہی اعتماد اور مسکراہٹ لیے ہوئے تھا جو کسی کو بھی چاروں شانے چت کر دینے کے لیے کافی تھی۔ دفتن اسے اپنے اوپر کوئی نگاہ پڑتی ہوئی محسوس ہوئی، ایسی نگاہ جو اسی کی متلاشی تھی، ایسی نگاہ جو اسے محسوس ہو جاتی تھی، جس میں کوئی اپنائیت تھی اور محض اسی کے لیے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور پلٹ کر دیکھا۔ چاند جیسے سفید رنگ کی ساڑی جس کے کٹاؤ دار بارڈر پر سنہری کام ہوا تھا، اور اس کا پلو شانے سے آگے کیے، پلو کی نوک انگلی میں تھامے وہ آس پاس دیکھتی شاہویر ہی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لمحوں کے اندر اندر اسے حفظ کر گیا۔ اب کوئی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور پوچھے کہ نارا تارون آج کیسی لگ رہی تھی تو بند آنکھوں کے ساتھ بھی بتا سکتا تھا۔ اس کے لمبے بال جوڑے میں مقید تھے، 2 لٹیں گالوں پر جھول رہی تھیں۔ میک اپ ہلکا تھا اور ہمیشہ کی طرح بلش آن تیز، کانوں میں ننھے ٹاپس، ہتھیلی میں مردانہ زنجیر جسے 2 بار بل دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس کی کہانی پھر سہی۔ ناک کی بالی چاندی کے رنگ کی تھی، گلے میں نازک سی چین اور ہیزل آنکھیں متلاشی۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی ہیں، انہیں بھی دیکھ لو۔ تمکنت بنگش اس کے کان کے پاس جھکی۔ شاہویر بغیر اس کی طرف دیکھے آرا، یافس اور عالمگیر کے قریب آ کر رکا۔ عالم سے پنجہ ملایا، گلے ملنے کی ضرورت دونوں نے محسوس نہیں کی۔ یافس البتہ گلے ملا۔ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اس نے عالمگیر سے کہا۔ وہ جواباً بیزاری سے یہاں وہاں دیکھتا رہا۔ سرمئی رنگ کے مہنگے 3 پیس میں اپنی ازلی وجاہت کے ساتھ وہ لمحوں کے اندر اندر نظروں میں آ گیا تھا۔ یہ ڈرامہ کب تک ختم ہوگا؟ آرا کو لے کر آ گیا ہوں، لیکن زیادہ وقت رکوں گا نہیں، بس چند گھنٹوں کی بات ہے۔ اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اس نے دہرایا۔ یافس اور عالم نے محض سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد عالم ذرا فاصلے پہ کھڑا اپنے کسی ساتھی وکیل سے بات کر رہا تھا۔
شاہویر انارا کے ساتھ ایک میز کے گرد لگی کرسیوں پر بیٹھا تھا اور یافس رئیس کے ساتھ تھا۔ ہر طرف مسکراہٹیں، روشنی اور خوشبو تھی۔ اچھے لگ رہے ہو، اس پر نگاہیں جمائے آرا نے مدھم لہجے میں کہا۔ شاہویر بنگش بلا ارادہ مسکرایا۔ برقی کمکمے ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تمہارے حسن کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکوں گا۔ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، سب کہتے تم زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی، اپنا آپ بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ شاہویر سامنے تھا، ورنہ وہ ابھی آئینہ دیکھتی۔ لوگوں کے پاس میری والی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی باتیں اور انارا کو مکمل اپنی توجہ کا مرکز بنا لینا وہ ہر دفعہ کی طرح لمحوں کے اندر اندر آرام دہ ہو گئی۔ سہراب چاچو کیوں نہیں آئے؟ وہ اب تک ناراض ہیں، کتنا وقت ہو گیا، ہماری بات پکی ہونے کے بعد وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ وہ دل گرفتگی سے بولی۔ شاہویر کے دل کو کچھ ہوا۔ میں چاہتی تھی سب ٹھیک ہو جائے، لیکن یہاں کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن شاید مجھے کبھی کچھ مکمل نہیں ملے گا۔ تم مل گئے تو چاچو کو کھو دیا۔ وہ رنجیدہ تھی۔ انہیں میری وجہ سے کچھ تحفظات ہیں، یقین کرو کچھ وقت تک وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم ان کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس شاہویر کو ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ سے نوازا اور اپنے سفید پوٹلی پرس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی آسمانی رنگ کی مخملی ڈبیا تھی۔ یہ میرا پہلا اور آخری ڈیزائن ہے، میں سخن ساز چھوڑ کر آئی ہوں۔ شاہویر نے متحیر ہو کر اسے دیکھا۔ چھوڑ دیا؟ لیکن کیوں؟ اس نے ڈبیا کھولی تو اندر سے ایک چھوٹا سا بروچ نکلا، تاج کا ایک بروچ جو سیاہ تھا اور اس میں سفید نگینے جڑے تھے۔ ان کی طلائی چمک بے حد روشن اور خوبصورت تھی۔ تمہارے لیے، تمہیں پسند نہیں تھی نا میری جاب؟ شاہویر کو ایک بار پھر اسے دیکھنا پڑا۔ آرا نے ہنستے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ پس منظر میں اسے ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ آرا بات سنو، شاہزید نے اسے پکارا۔ آرا مڑی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جس دن شاہویر اور انارا کی بات پکی ہوئی تھی۔ بنکش خاندان گھر کی طرف روانہ ہونے لگا تھا جب زید کو کچھ یاد آ گیا۔ تم یہ عورت مارچ وغیرہ میں جاتی ہو نا؟ شاہویر بتا رہا تھا تم کوئی سوشل سروسز والی NGO کے ساتھ ہوتی ہو۔ میری دوست وہاں کام کرتی ہے، ان کے پاس کبھی والنٹیئرز کم پڑ جائیں تب مجھے ساتھ لے جاتے ہیں، اس نے بتایا۔ پرفیکٹ، اچھا اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک جگہ فٹ کروا سکتا ہوں۔ میری دوست ہے، اس کی بھی ایک سوشل سروسز کی مہم ہے، عورتوں کے حقوق وغیرہ پر بات کرتی ہے۔ اس کے پاس والنٹیئرز کی کمی ہے، تمہاری بات کروں؟ ہاں، اب تم اسے نئی خرافات میں گھسا دو، شاہویر ناگواری سے بولا۔ آرا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے آرا تمہیں کتنی گھاس ڈالتی ہے، زید نے شاہویر سے کہا، پھر آرا کی طرف مڑا۔ آرا میں تفصیلات بھیج دوں گا، جوائن کر لینا، بعض مرتبہ میں بھی وہاں ہوتا ہوں۔ اوکے، وہ خوش دلی سے بولی۔ سو تم میری بات نہیں مانو گی؟ کون سی بات؟ میں نے تم سے کہا تھا تم ان خرافات میں نہیں پڑو گی۔ آرا کو یاد تھا اس نے ایسا کب کہا تھا۔ یہ پرفیکٹ ہے، بروچ کو سینے پہ لگاتے ہوئے اس نے ستائش سے کہا۔ اس میں 1000 خامیاں ہیں شاہی، تم نے بنایا ہے تو اس کو سب معاف ہے۔ وہ اپنے سابقہ انداز میں بولا۔ تم نے زید کی پیشکش قبول کر لی کیا؟ جیسے کہ تمہیں نہیں پتہ؟ تمہارے منہ سے سن کر اچھا لگے گا نا۔ اس نے موبائل کا کیمرہ کھولا اور اپنی کرسی اٹھا کر آرا کے ساتھ رکھی۔ موبائل اونچا کیے وہ اب اس کے ساتھ تصویر لے رہا تھا۔ تمام لوگ اسی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑا سا مسکراؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں شاہی۔ جب پوسٹ کروں گا تب اور لوگ دیکھیں گے۔ اس نے 3 سے 4 تصاویر لیں اور اگلے ہی لمحے وہ انہیں پوسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تصاویر اس رخ سے تھیں کہ آرا کا مکمل چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی وہ کیسے، کس انداز سے اسے اپنا محور بنا لیا کرتا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے اپنے علاوہ شاہویر کی توجہ کہیں بڑھتی محسوس نہیں کی۔ زید کہاں ہے؟ آرا نے سوال کیا۔ شاہویر اب موبائل کے کیمرے کا رخ اس طرف کیے اس کی تصاویر بناتا ہوا نظر آ رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے یاد آ رہا تھا زید کہاں ہے؟ تم اتنی بڑی پارٹی چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو؟ شاہویر اس پر برس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زید کا سوٹ تھا جو تھوڑی دیر قبل ڈیزائنر سے آیا تھا۔ میرا جانا بہت ضروری ہے ویر، میرے مخبر کو شکیل کے گھر سے فنگر پرنٹس ملے تھے، ان کا رزلٹ آ گیا ہے۔ اس قتل کو 1.5 ماہ ہو گئے، اب کیا حاصل ہوگا؟ فنگر پرنٹس پولیس کے پاس تھے اور رزلٹ بھی میرے آدمی نے چرا لیے، مجھے جانا ہوگا یار۔ وہ اپنے سامان اٹھاتے ہوئے تیز تیز بول رہا تھا، انداز میں عجلت تھی، شاید وہ قاتل کے ہوں۔ مدیحہ ساتھ جائے گی؟ اسے پتہ تھا کرنی زید نے اپنی ہی ہے۔ نہیں، صرف میں جاؤں گا، سنبھال لینا بھائی۔ دونوں ہاتھوں میں شاہویر کا چہرہ بھر کر اس کا ماتھا چومتے وہ ہمیشہ کی طرح اسے پگھلا گیا۔
اس وقت وہ یہ نہیں جانتا تھا اب سنبھالنے کو سارے کام اس کے ہونے والے ہیں۔ ایک کام سے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا، اس نے مبہم سا جواب دیا اور ایک بار پھر کیمرے میں اس کی تصاویر اتارنے لگ گیا۔ تم اس طرف دیکھو، میں تصویر بناؤں گا۔ وہ آرا کو ترچھے رخ پر دیکھنے کا مشورہ دے رہا تھا، سنتا تو وہ بھی کسی کی نہیں تھا۔ وہ بڑی دلجمعی سے اپنے ساتھی وکیل سے اس کے نئے مقدمے کا قصہ سن رہا تھا۔ عالم ٹھہر ٹھہر کر کوئی تبصرہ بھی کر دیتا، جوش و خروش سے اپنی بات بتاتے ہوئے وہ یکدم رکا۔ عالم کے ماتھے پر کن پٹی کے قریب ایک زخم کو دیکھا جو کہ بھر گیا تھا، مگر ٹانکوں کے نشان تھے جو کہ تازہ معلوم ہوتے تھے۔ جیل میں پٹتے رہے ہو کیا عالم؟ گلاس انگلیوں کے درمیان گھماتے وہ محظوظ سا پوچھ بیٹھا۔ عالم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ 2 انگلیوں سے کن پٹی کو چھوا، اسے بھی اختیار بہت کچھ یاد آیا۔ پٹا تو ہوں لیکن جیل میں نہیں، پولیس آفیسر سے۔ اتنی جرأت کس افسر کی ہو گئی؟ سامنے والے نے جوس کے گھونٹ بھرے۔ عالم نے ایک بار پھر کن پٹی کو چھوا اور وقت کے پروں پر ماضی کا سفر کرتے وہ ایک بار پھر صابرہ کے گھر میں موجود تھا، جہاں دروازہ بج رہا تھا۔ عالم کی آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھیں، سر چکرا رہا تھا اور سہراب ہراساں نظروں سے اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ بجلی کسی تیزی سے کام کر رہا تھا، اسے جلد از جلد سب ترتیب دینا تھا، وہ پکڑے جانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ عالم ہوش میں رہو، ادھر دیکھو میری طرف، گرنا نہیں ہے۔ وہ اسے بازوؤں سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ دروازے پر ہوتی صدا بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ سہراب کچھ کرو پلیز، مجھے بے ہوش نہیں ہونا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہونے لگے۔ اس نے ریک کا سہارا لیا تو لڑکھڑا گیا، ساتھ ہی ریک میں رکھی کوئی اعزازی ٹرافی نیچے آ کر دھڑام سے گری اور دوسری طرف صابرہ کا شوہر چوکنا ہوا۔ سابی؟ سہراب نے بھی اختیار اپنا ماتھا مستا، آنکھیں گرا کر میچ لیں۔ سابی تم ٹھیک ہو؟ یہ آواز کیسی تھی؟ کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو سابی ورنہ میں توڑ دوں گا، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا تھا۔ سابی؟ سہراب مجھے سہراب میرا نام لینا بند کرو عالم، وہ دانت پیستے ہوئے دبی دبی آواز میں غرایا، ساتھ وہ رومال ڈھونڈنے لگا تاکہ عالم کو پورا بے ہوش کر سکے، مگر ریک کی گری ہوئی فائلز میں وہ کہیں دب کر رہ گیا تھا۔ اف اف اف، میں چابی لے آیا ہوں سابی، ڈونٹ وری، آواز دوبارہ آئی۔ سہراب؟ اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے۔ سہراب نے اس کا سر ریک میں دے مارا تھا جو کہ نیم غنودہ تھا، اس کی آنکھیں چند پلوا رہیں اور اب وہ مکمل بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ اس لمحے سہراب کو اندازہ ہوا عالم محض ایک اندھا دھند پیسہ کمانے والا کارپوریٹ لائر تھا، کوئی کرمنل یا پولیس افسر نہیں، اس نے واقعی غلط ساتھی چن لیا تھا۔ سہراب نے عالمگیر کے چہرے پر واپس وہی مکھٹ چڑھایا، اپنی پستول ہاتھوں میں پکڑ لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی صابرہ کے شوہر نے چابی گھسا کر دروازہ کھولا، سہراب نے برق رفتاری سے اس کا بازو مروڑ کر پیچھے کرتے ہوئے اس کی پیشانی دیوار سے لگا دی اور جیب سے رکھی ایک رسی نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ پشت پر باندھے۔ وہ ذرا سا ہلا تو سہراب نے کونی اس کی پیٹھ پر دے ماری۔ نوارد بلبلا کر رہ گیا، خوف کے مارے اس کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ کون ہو تم؟ میری بیوی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس کے دونوں ہاتھ باندھتے سہراب نے اسے گھٹنوں کے بل بٹھایا اور فرش پر گرا صابرہ کا دوپٹہ کستی سے اس کی آنکھوں کے گرد باندھ دیا، ساتھ جیب سے نیا رومال اور کلورو فارم کی ڈبی نکالی۔ وہ اب کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں میاں بیوی اپنی اپنی جگہ بے ہوش تھے۔ اب اگر ان کی خیریت معلوم کرنے ان کی اولادیں آ گئیں تو سہراب کیا کرے گا یہ اسے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ رحم اسے ان پر بھی نہیں آئے گا۔ واپس ریکس کی طرف آتے اس نے مطلوبہ فائلز آدھے گھنٹے کی سر توڑ کوششوں سے برآمد کی، ہر فائل کے ہر صفحے کی تصویر اتاری، جس میں مزید وقت لگ گیا اور اب صابرہ کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہو رہی تھی۔ سہراب نے فائلز واپس رکھیں اور کوئی غیر ضروری فائلز اٹھا لیں، وہ جن پر آج کل صابرہ کام کر رہی تھی، تاکہ اس کا شک جوہر 40 یعنی سہراب پر نہ جائے۔ ذہین جیب سے اس نے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی جس میں مٹی تھی، ہتھیلی پر وہی مٹھی رکھ کر اس نے پھونک مارتے ہوئے ان فائلز پر گرائی تاکہ صابرہ یا اس کا شوہر جب ان فائلز کو دیکھیں اور ان پر چڑھی مٹی دیکھیں تب انہیں یہی محسوس ہو کہ ان فائلز کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ ذہین حصہ 2 اگلے چند لمحے تیز رفتار تھے۔ سہراب عالم کو اپنے کندھے پر ڈالے نیچے گاڑی تک لے گیا، پھر وہ واپس آیا، جہاں جہاں اس کے ماتھے سے نکلتا خون گرا تھا اسے صاف کیا۔ صابرہ ہوش میں آ گئی تھی، البتہ اس کے جسم میں سانس اب بھی نہیں تھا۔ سہراب نے اسٹڈی کا دروازہ لاک کیا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جہاں اس کے چھوٹے بھائی کا خون تھا، اسے کچھ چبھا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔
ہر طرح سے فاتح یاب ہوا، مگر یہ شکست تھی۔ عالم کو تکلیف دینا اس کے منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ وہ کس طرح بار بار اس کا نام لے رہا تھا، سہراب کا دل جلنے لگا۔ حال میں عالم کے لبوں پر ہلکی سی افسردہ مسکراہٹ تھی۔ ہے ایک افسر، اس کو میں نے اجازت دے رکھی ہے، وہ ہنوز مدھم مسکراہٹ کے ساتھ شائستگی سے کہہ رہا تھا۔ اور بتاؤ رضا ربانی کے مقدمے کا کیا بنا؟ اس کا ساتھی اب کچھ بتا رہا تھا۔ عالم مکمل توجہ سے سن رہا تھا، مگر بس چند لمحوں تلک، کیونکہ چند لمحوں بعد اسے تاجور کی ایک جھلک نظر آئی تھی، بس ایک جھلک، اور سب ابتر ہو گیا۔ اس کا مزاج بھی، اس کی نظر بھی، اور توازن پر آئی ماضی کی تکلیف بھی۔ آرا میں کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے کافی لوگوں سے ملوانے کے بعد وہ آرا اور اپنے لیے جوس کا گلاس لیے ایک طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں موسیقی کی آواز کم آ رہی تھی اور روشنیاں بھی قدرے مدھم تھیں۔ تم اور میں نیو یارک شفٹ ہو جائیں؟ وہ گلاس لبوں تک لے جاتے رکی، بے آرامی سے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، چھوٹا سا ایونٹ کریں گے، اس کے بعد ہم امریکہ چلیں گے۔ شاہویر نے اس کے گالوں پر جھولتی ایک لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑسی، جو بار بار چہرے پر آتی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں ڈر گیا ہوں آرا، لگتا ہے کہ اس بار جاؤں گا تو واپسی پر تم میرے لیے نہیں ہوگی۔ کیا تم میرا یہ خوف ختم کر سکتی ہو؟ تم نے سب کچھ اپنی طرف سے طے کر لیا؟ تم سے ڈسکس کر رہا ہوں نا، طے کیا ہوتا تو پوچھتا نہیں۔ تم میری اجازت کے بغیر ان سوشل ورکرز کے ساتھ چلی گئی تھیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تم نے ظالم کو پستول بھی واپس نہیں کیے۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ کیا تم میری جاسوسی کر رہے ہو؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شاہویر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے آرا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کیا، جہاں ہیرے کی انگوٹھی جگمگ کر رہی تھی۔ میرے نام کی انگوٹھی پہن کر کھڑی ہو اور اب بھی تمہارا شک ختم نہیں ہو رہا؟ اتار دوں تو؟ اور کسی کے نام کی انگوٹھی پہن لوں تو؟ ہے ہمت تو اتار کر دکھاؤ۔ اگلی بار جس کے نام کی انگوٹھی پہنو گی، نہ وہ رہے گا نہ اس کا نام، یہ میرا وعدہ ہے۔ انارا کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کو گھماتے بے حد سہولت سے کہا۔ کوئی زبردستی ہے؟ جو تم سمجھو، میری طرف سے ملکیت ہے۔ آرا نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر شاہویر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ یہ بتاؤ تمہارا بھائی ارسل کیوں نہیں آیا؟ ارسل نہیں، اسلان۔ آرا چڑ گئی۔ یار وہ زیادہ ملتا ہی نہیں ہے، میں اس کا نام بھول جاتا ہوں، تم لوگ اس کا دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ مجھے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ آرا کی حسیات جاگ گئیں۔ شاہویر کی زبان تالو سے چپک گئی۔ کیا وہ بتا دے؟ سچ سچ بتاؤ، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اب باز پرس پر آ گئی۔ شاہویر نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سب بتانے کا ارادہ کیا۔ وہ کچھ دن پہلے مجھے کہیں ملا تھا۔ اور اس نے کیا کہا؟ شاہویر نے وہ ملاقات یاد کرنے کی کوشش کی، اس کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کی۔ سڑک کے کنارے کھڑی اسلان کی ہیوی بائک بھی اسی کی طرح اداس تھی۔ وہ بائک کی طرف پیٹ کیے خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑی گزر جاتی تو زندگی کا گمان ہوتا، ورنہ اس جاڑے میں کون گھر سے باہر نکلتا۔ آسمان پر ذرا ذرا سے فاصلے پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، ہر طرف سکوت تھا۔ بائک کی چابی نکال، جلدی کر، جلدی! آواز اور اپنی پیٹھ پر رکھی پستول کی نال پر وہ مڑا۔ اس کے سامنے دو لڑکے کھڑے تھے، چہرے نقاب میں ڈھکے ہوئے، ہاتھوں میں پستول۔ کیش اور موبائل بھی نکال ورنہ شوٹ کر دوں گا، چل چل جلدی کر! پستول کی نال سے اسے ٹہوکا دیتے وہ حکم صادر کر رہا تھا۔ ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا جسے وہ دھمکی دے رہے ہیں، وہ تو خود اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھوم رہا ہے۔ شوٹ کرو گے؟ وہ ہتھیلی سڑک پر رکھتے ہوئے اٹھا، آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ کیوں، اونچا سنتا ہے کیا؟ اس نے پستول کا گھوڑا چڑھایا اور نال اسلان کو دکھائی۔ اس نے خالی سپاٹ نظروں سے پستول دیکھی، پھر اس لڑکے کو۔ کرو شوٹ، کھوکھلے لہجے میں کہا۔ پستول کی نال سینے پر رکھی اور ششتر کھڑے لڑکے سے دوبارہ کہا، کرو شوٹ، بائک بھی تم لے جاؤ، فون بھی، بس شوٹ کرو جلدی۔ کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، میری فیملی کچھ نہیں کہے گی، شوٹ کرو۔ اے ہیرو مت بن، واقعی مار دوں گا میں۔ پستول اس کے اپنے ہاتھوں میں لڑکھڑائی۔ عین اسی لمحے سامنے سفید گاڑی آ کر رکی، جس کی تیز ہیڈ لائٹس میں اسلان ہزیانی نظر آیا، آنکھیں بے حد کھوکھلی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، شوٹ کرو جلدی۔ گاڑی وہیں قریب آ کر رکی اور اب اس میں سے دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے باہر آ رہا تھا۔ اسلان نے اسے آتے دیکھا اور بندوق اپنے سینے پر زور سے جمائی۔ میں کہہ رہا ہوں شوٹ کرو، سمجھ نہیں آ رہی؟ چل نوید بھاگ، یہ تو پاگل ہے، ہمیں بھی مروائے گا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، یو ہیو ٹو شوٹ می! اسلان چلایا۔ شاہویر بنگش گاڑی سے اتر کر قریب آیا تو وہ دونوں بھاگنے لگے، مگر پستول کی نال پر اسلان کی گرفت تھے۔
آنکھوں میں خالی کھوکھلاپن۔ یوں معلوم ہو رہا تھا آج وہ کہیں سے نامراد لوٹا ہے۔ اسلان ہاتھ ہٹاؤ، وہ گن ہے، پلیز ہاتھ ہٹاؤ۔ شابیر بنگش دونوں ہاتھ اٹھائے متانت سے بولا۔ اسلان گن سے ہاتھ ہٹاؤ، جو بھی ہے بات کرو، پلیز کوئی انتہائی قدم مت اٹھاؤ۔ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے؟ شوٹ کرو۔ اب کہ وہ حلق کے بل غورایا، اسی اثناء میں شاہویر نے تیزی سے اس کے بازو کو مروڑا، پستول نیچے گری اور شاہویر نے اسلان کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا، سختی سے، کستی سے۔ گن اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ سامنے والوں پر چیخا۔ خالی سڑک پر ایک عجیب سا منظر برپا ہو گیا تھا۔ وہ اسلان کو تھامے کھڑا تھا۔ اسلان بغیر مزاحمت کے سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھتا چلا گیا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اب وہ رو رہا تھا۔ سارا ضبط ٹوٹ کر پانی کی صورت بہہ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ شاہویر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ تمہیں اپنی زندگی اتنی ارزاں لگتی ہے جسے تم اس طرح برباد کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم بہت قیمتی ہو، یہ اپنے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ بغیر جواب دیے بس روتا چلا گیا۔ گلٹ کا بوجھ اس کے سینے پر اتنا بڑھ گیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ خود پر دستبرداری دیے وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہوا تو زندگی نے کیوں اسے اس محاذ پر لا کھڑا کر دیا؟ اس نے تو ہر جذبہ محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا، پھر اب دوبارہ احساسات کیوں؟ ہی نیڈز ہیلپ۔ سارا قصہ سنانے کے بعد شاہویر نے 3 لفظی تبصرہ کیا، جبکہ آرا ہنوز سناٹوں میں تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا اسلان یمن اس روز اس قدر شدید رد عمل کیوں دے رہا تھا، وہ اس قدر لا تعلق کیوں تھا۔ اس رات عالمگیر اسے اپنے ساتھ لال یمن لایا تھا کہ شاید اس کی بات سن کر اسلان اپنا بلوچستان جانے کا ارادہ ترک کر دے۔ اس کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے وہ جب اندر داخل ہوئی تو اسلان آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ آرا پلنگ پر اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، کھڑکیوں سے خانوں کی صورت آتی روشنی آرا کی اوپر گر رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک چپ چاپ اس کے قریب بیٹھی رہی۔ بھائی؟ بہت دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں پکارا۔ اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں سرخ ڈورے بن رہے تھے۔ یہ کوئی رت جگہ نہیں تھا، اس کی کہانی کچھ اور تھی۔ آنکھوں میں کوئی ملال پنہاں تھا۔ پلیز مت جاؤ، تم اور میں چاہے ساتھ نہ رہیں لیکن کم از کم ہم ہفتوں اور مہینوں میں ایک دوسرے سے مل تو لیتے ہیں۔ موم ڈیڈ دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، میں نے تب سے ان کی طرف نہیں دیکھا، لیکن تم… وہ رونے لگی۔ آنسو اسلان کے بازو پر گر رہے تھے۔ کمرے میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی، جو غلطی مجھ سے ہوئی، جو بھی غلط مجھ سے ہو گیا ہے، پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو تم؟ میرا قصور کیا ہے؟ اگر میرا کوئی بھی قصور ہے تو تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اسلان چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ روشنی اب آرا پر آدھی پڑی، آدھی اسلان کی پشت پر۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا آرا۔ کتنے عرصے بعد وہ انارہ تارون نہیں کہہ رہا تھا۔ آج اس کے لہجے میں کوئی حقارت بھی نہیں تھی۔ بہت عرصے بعد وہ چند برس قبل والا اسلان یمن لگ رہا تھا۔ پنار کی گمشدگی سے قبل والا اسلان، اس کا لہجہ نرم تھا۔ ہم دونوں نے ساتھ رہنا تھا، ہر نارمل بہن بھائیوں کی طرح، لیکن ہمارے ماں باپ نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر ہمیں الگ کر دیا۔ زندگی کا وہ فیز گزر گیا، اب جو ہے وہ مختلف ہے، اب جو ہے وہ پریکٹیکل ہے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، کائنات کی جمع تقسیم تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن میں کبھی تمہارے خلاف نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ انارہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی اور اسلان گردن اٹھائے۔ روشنی انارہ کے سارے وجود پر تھی اور اسلان اندھیرا اندھیرا۔ یہ شادی مت کرو آرا۔ منت، التجا، فریاد، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ آرا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اس خاندان میں کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں مت جاؤ۔ میں اس خاندان کو جانتا ہوں، میری بات سمجھو پلیز۔ کیسے جانتے ہو؟ اس کی بات کاٹ کر وہ پاٹ تار لہجے میں بولی۔ ایسا کیا ہے جو تم جانتے ہو اور میں نہیں؟ اور ایسا کیا ہے جو مجھے بتایا نہیں جا سکتا؟ اسلان لب کاٹ کر رہ گیا۔ وہ اسے کیسے بتائے؟ اس خاندان نے اسے 2 لوگوں کا قاتل بنا دیا تھا۔ اسی خاندان نے اس سے اس کی معصومیت چھین لی اور انہی کی وجہ سے وہ خطا کاروں کی صف میں پہلے درجے پر آ گیا، بزدلوں کی بھیڑ میں یہیں کہیں اور پچھتاووں کے سمندر میں غرق۔ اپنا ماضی، اپنی غلطیاں زبان پر لانے کے لیے بڑے جگرے درکار ہوتے ہیں، جو فی الوقت اس کے پاس نہیں تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، کیا تم میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ میں تمہاری بہن ہوں، کیا تم مجھے وجہ نہیں بتا سکتے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں بس وجہ پوچھ رہی ہوں۔ میں نہیں بتا سکتا، پھر میں رک نہیں سکتی۔
وہ بس اسے تکتا رہا۔ نمی بڑھ گئی اتنی کہ آرا کا وجود دھندلا ہو گیا۔ اسی نمی میں کچھ دل کا حزن بھی تھا۔ ہم دونوں کے درمیان رازوں کی یہ دیوار ختم کرو بھائی، جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ کسی نے تمہیں ہرٹ کیا ہے مجھے بتاؤ، کوئی تم پر جبر کرتا ہے مجھ سے کہو۔ وہ چپ رہا، کچھ نہ بولا۔ اس کے پاس چپ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دفتن ایک مانوس سی چاپ اندر داخل ہوئی۔ اس چال کا زوم آج ٹوٹا ہوا تھا، کرختگی غائب۔ وہ دھیرے سے سائڈ دراز پر آ کر بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر فانوس روشن نہیں کیا۔ شاید اپنی آنکھوں کی تکان وہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اب کمرے میں بس اندھیرا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تم پر زور زبردستی کرتا ہوں تو میں اس حساب سے رہنے کو تیار ہوں جیسے تم چاہو۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، کسی قریبی سے شکست کھائی ہوئی۔ اپنی اولاد کیسی ہوتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن کوئی انسان اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی میں تم دونوں سے کرتا ہوں۔ مجھے سزا دینا چاہتے ہو تو یہیں رہ کر دو، مت جاؤ اسلان۔ سہراب یمن کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس نے بے حد بھاری اعتراف کیا تھا۔ انکار اسے توڑ دیتا، مگر وہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ مت جاؤ پلیز۔ بہت احسان ہے آپ کے مجھ پر۔ اگر انہیں اتارنے کے لیے روک رہے ہیں تو رک جاؤں گا، اگر محبت میں روک رہے ہیں تو۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے آزادی چاہیے، آپ سے، اس گھر سے، تمام تعلقات سے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا اس ذلت بھری زندگی سے۔ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ سہراب اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس کی آنکھیں پڑھنا اس سے زیادہ مشکل امر تھا۔ کسی نے اس کے پہاڑوں جیسے حوصلے مٹی مٹی کر دیے، اور وہ کسی وہی تھا جسے خون جگر دیا تھا۔ میں تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ اس کے لیے مجھے روکنا خود غرضی ہے۔ میں جانا چاہتا ہوں اور میں جاؤں گا۔ کسی نے مجھے روکا تو میرے رک جانے پر پچھتائے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بغیر ان دونوں کی طرف دیکھے کروٹ کے بل لیٹ گیا، بازو سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ جو نمی تھی اب باقاعدہ آنسو بن کر چہرے پر پھسلی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے لیے یہ دستبرداری، یہ خاندان سے دوری اس نے کیسے چن لی؟ جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جائیے گا۔ مفاہمت، ملاقات اور منت کا ہر دروازہ اس سنگ دل نے منہ پر دے مارا، یا شاید دل پر۔ تکلیف کہاں کہاں سے اٹھی سمجھنا مشکل تھا۔ وہ ایسا کیوں بن رہا تھا آرا کو نہیں پتا تھا۔ ایک دور میں وہ ہر غلط کے خلاف تھا، وہ بہادر تھا، پھر اب ایسا کیوں؟ اسے وہ دور یاد آیا۔ وہ چند دن پہلے ہی پاکستان آیا تھا، اپنی پڑھائی اور مشاغل کے درمیان جیسے وقت کہیں اٹک گیا تھا۔ آج وہ وعدے کے مطابق آرا کے ساتھ اس کی مرضی کی جگہ آیا تھا۔ یہاں آ کر وہ جیسے سناٹوں میں گھر کر رہ گیا۔ وہ دونوں اس وقت عورت مارچ کا حصہ تھے۔ لاہور کا ایک بہت بڑا پارک عورتوں اور مردوں کی موجودگی سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف چبوترا بنا تھا جہاں اس وقت شام کے شو کی تیاری جاری تھی۔ ساتھ ساتھ کانوں میں کئی عورتوں کی آوازیں پڑ رہی تھیں جو اسپیکر پر بلند آواز میں نعرے لگا رہی تھیں۔ میری قبر پر لکھنا آزادی، میرے کفن پر لکھنا آزادی۔ سیریسلی؟ اسلان نے اپنے ساتھ بیٹھی آرا کو دیکھ کر پوچھا، جو مسلسل ایک نئے انداز میں تالیاں پیٹ پیٹ کر اپنے سامنے ہونے والی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی۔ وہ ایسی کئی چیزیں متحدہ برطانیہ میں دیکھ چکا تھا، لیکن یہاں پاکستان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ غیر ملک کا کوئی پارک یا پھر لاہور کا یہ حصہ رتی برابر فرق نہیں تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں مر بھی جاؤں آزادی، میں مٹ بھی جاؤں آزادی۔ دائرے کی صورت بیٹھی عورتیں درمیان میں کھڑی عورتوں کے لیے تالیاں بجا بجا کر ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ مرد بھی کافی تعداد میں موجود تھے جو بینرز اٹھائے کھڑے تھے۔ ایک طرف کچھ خواجہ سرا بھی تھے۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے کاموں میں کیوں شامل ہوتی ہوں؟ آرا نے جواباً سوال ہی کیا، اور تالیاں بجاتی ہوئے ان عورتوں کی مزید حوصلہ افزائی کرنے لگی جو چلا چلا کر نعرے لگا رہی تھیں۔ میں حق اور انصاف کی بات کرتا ہوں۔ جہاں عورتوں کے ساتھ، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ غلط ہو، میں وہاں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میں یہ نہیں کرتا جو یہاں ہو رہا ہے۔ چند ماہ قبل اسلان نے ایک نجی NGO کے ساتھ دیہی علاقوں میں شعور پھیلانے کی مہم میں حصہ لیا تھا۔ آرا اور وہ دونوں ایک ساتھ جاتے رہے تھے۔ آرا نے پلٹ کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ نعرے اب بدل گئے تھے۔ عورتیں اب بھی بلند و بانگ احتجاج کا حصہ تھیں۔ بعض نعرے حقوق تھے اور بعض مغرب کی نقل۔ اور جو تم کرتے ہو اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ شور کے باعث آواز اس کے کانوں تک نہیں گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، آرا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اس کے چہرے پر ماسک لگا تھا، اگر اس کے لب ہلے تھے تو آرا دیکھ نہیں سکی۔ وہ بغیر اس کا ہاتھ پکڑے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسلان کے ساتھ چلتی ہوئی ذرا فاصلے پر آ کر رک گئی۔ یہاں آوازیں، نعرے، انقلاب سب معدوم ہو رہا تھا۔ ہماری ماں بھی ایسے احتجاج کا حصہ بنتی ہیں، بلکہ وہ سب کو لیڈ کرتی ہیں۔ تم نے کبھی ان سے کیوں کچھ نہیں کہا؟
کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں یا وہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ 60-70 سال کی عورت کو میں کیا سمجھاؤں گا؟ تم 20-21 سال کی ہو، تم کیا کر رہی ہو، کیا سمجھ رہی ہو، اپنے ارد گرد کے ماحول سے کیا سیکھ رہی ہو، یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تم نے آگے ایک نسل کو بھی وہی سکھانا ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ اور تم چاہتے ہو میں اپنی نسل کو عورت کے حقوق نہ سکھاؤں؟ اسلان نے گردن استہزائیہ انداز میں جھٹکی۔ عورتوں کے حق؟ سیریسلی یہاں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ سامنے دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے آرا کو سامنے دیکھنے کا کہا۔ سامنے 3 سے 4 عورتیں سگریٹ پی رہی تھیں۔ ان کے لباس مختصر تھے، کچھ عجیب سے بے ڈھنگے انداز میں تصاویر کھنچوا رہی تھیں۔ گو کہ تمام کی حالت یہ نہ تھی، مگر زیادہ تعداد انہی کی تھی۔ ایسے ہوتی ہے حقوق کی بات؟ تم انہیں ان کے لباس کے لیے جج نہیں کر سکتے؟ واللہ میں نہیں کر رہا، میں انہیں ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شے کے لیے جج کر رہا ہوں۔ آس پاس کیمرے دیکھو، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جب یہ ٹی وی پر آئے گا تب چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بچیاں اور ان کے ماں باپ بھی یہ دیکھیں گے، اور اسے دیکھنے کے بعد کسی بھی عورت یا مرد پر فیمنزم کا کیا تاثر آئے گا تم جانتی ہو؟ دھوپ کی وجہ سے اس کی رنگت سنہری پڑ رہی تھی۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اصلاح ہو، جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو ایک مہذب طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں موڈیسٹی برقرار رہے۔ یہ جسم انہیں اللہ نے دیا ہے، اگر وہ اسے دکھانا چاہتی ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ آرا نے اختلاف کو زبان دی۔ شور، یہ واقعی ان کی مرضی ہے، لیکن ان کے جسم کے کچھ حصے تو اللہ نے نہیں دیے نا۔ اللہ نے ان کو سارا جسم دیا ہے، تو سارے جسم کو کیوں نہ عیاں کیا جائے؟ آرا کی رنگت سرخ پڑی۔ موڈیسٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہی میرا پوائنٹ ہے آرا۔ جب انسان کا ایک گروہ ریپریزنٹر بنے تو اسے اپنے لباس، بول چال، عادت و اطوار، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تمہیں لگتا ہے یہ عورتیں، یہ جو سامنے کھڑی ہیں، یہ جن کی آزادی صرف نیم برہنہ ہونا ہے، یا جن کے نعرے محض مغربی آزادی کے ہیں، یہ تم عورتوں کا پیغام سارے ملک تک لے جائیں گی؟ اس نے آرا کا رخ اب دوسری طرف کیا جہاں کچھ عورتیں ایک گروہ کی صورت ناچ رہی تھیں۔ میرے لیے عورت بے حد مقدم ہے، کم از کم میں اسے سڑک پر ناچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میری بات غور سے سنو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، عورت کے حقوق کی بات کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کی جائے گی تو کوئی مرد کیا، کوئی عورت بھی نہیں سنے گی۔ حق لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، بات کرنے کی ایک تہذیب۔ وہ اب تک تعصب سے اس سارے گروہ کو تک رہا تھا۔ اتنی مقدس عورتوں کو یہاں سڑک پر کھڑا کر کے گانے بجا بجا کر ان کو ناچنے کا کہا جاتا ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ تم جیسی معصوم عورتوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ تمہارے حقوق کہاں کہاں سلب ہو رہے ہیں، تم جانتی بھی ہو۔ آدھی عورتیں تو اس بات سے بھی واقف نہیں ہوتی کہ شادی کے وقت نکاح نامے پر کیا کیا لکھوانا ہے، طلاق کی صورت ان کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے گھر اس کی ذمہ داریاں کیا اور اس پر ڈالے گئے بوجھ کیا۔ عورت سگریٹ پیے تو غلط، مرد پیے تو صحیح، عورت سڑک پر ناچے تو غلط، مرد ناچے تو صحیح۔ مجھے تمہاری ذہنیت پر بہت افسوس ہو رہا ہے، اس نے نخوت سے کہا۔ تم نے کبھی سگریٹ کا پیکٹ دیکھا ہے؟ اسلان نے مکمل سنجیدگی سے سوال کیا۔ آرا نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا، جواب نہیں دیا۔ جب وہاں وارننگ دی جاتی ہے تو ایک انسان کے جگر اور گردوں کی وارننگ ہوتی ہے، وہاں پر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ مرد پیے تو پھیپھڑے خراب، عورت پیے تو کردار خراب۔ دنیا میں سگریٹ پینے والوں میں مرد کی شرح زیادہ ہے، پھر تو کمپنی کو چاہیے تھا کہ محض مردوں کو وارن کرتی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ تم معصوم عورتوں سے زیادہ اچھے پریزنٹیٹر سگریٹس کمپنی کو ملے ہوئے ہیں، جو عورت مرد کا نہیں ایک انسان کا سوچتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تمہاری، میری اور ہر انسان کی جنگ ایک انسان سے ہونی چاہیے، مرد سے نہیں۔ عورت کے حق محض مرد نہیں چھین رہا۔ تم غلط ہو اسلان، آرا نے قطعی انداز میں اس کی بات کاٹی۔ اسے کئی سالوں سے اس کی ماں یہی لا رہی تھی، اس نے ہمیشہ سے یہی سب دیکھا تھا، وہ کیوں کسی مرد کی بات مان لے؟ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ عورت اس لیے لگاتی ہے تاکہ اس کو ورک پلیس پر ہراساں نہ کیا جا سکے، اسے اسی کے اسکول کالج میں مرد استاد کی غلیظ نظریں نہ دیکھنی پڑیں، بس اڈے، پارک اور بازاروں میں اسے اس کی مرضی کے بغیر نہ چھوا جائے تاکہ اسے زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایک بار پھر تمہیں خبر پہنچانے والے غلط ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے بچوں میں 47% تعداد لڑکوں کی تھی، مردوں کی زیادتی کا شکار صرف عورت نہیں ہو رہی۔ ہر سال کئی خنسی اور ٹرانسجینڈرز کی زیادتی شدہ لاشیں کچرے کے ڈھیر سے ملتی ہیں، لہٰذا زیادتی کی کوئی جنس نہیں ہے۔ آرا ہل نہیں سکی، البتہ گردن کڑائی رکھی۔ اسلان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ مرد اور عورت نہیں آرا، مسئلہ معاشرہ ہے، اس کی غلط اقدار ہے۔ یہی معاشرہ اپنے مضبوط ستون یعنی تمہیں اور مجھے لڑوا رہا ہے۔ ہم لڑ کر بٹ جائیں گے تو کچھ درست نہیں ہوگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں ہیں، تم اور میں، ہم جنگ میں نہیں ہیں۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔
جنس کی تفریق نہیں لانی. جن کے حقوق سلب ہو رہے ہیں ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کے لیے ایک عورت کو گھر سے نکل کر احتجاج کرنا چاہیے، لیکن فیمنزم کے بینر تلے نہیں. میں مر بھی جاؤں آزادی، میں مٹ بھی جاؤں آزادی، عورت کیا چاہے آزادی، میری قبر پر لکھنا آزادی. نعرے پھر بلند ہو گئے، اتنے بلند کہ آرا کا ذہن دوبارہ بٹ گیا. اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور اس نے اسلان کو مصلحت آمیز انداز میں دیکھا. ہم دوبارہ اس پر بات نہیں کریں گے. یہ بہتر تھا وہ اس بارے میں بات کبھی نہ کریں اور بات ختم. وہ اس دور میں کتنا الگ تھا اور آج کیا بن گیا تھا. آر یو اوکے؟ اس کے چہرے کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ شاہویر نے نرمی سے پوچھا. بدقت اسبات میں سر ہلاتے اس نے اپنا موبائل دیکھا. وہ جب سے گیا تھا کوئی رابطہ نہیں، کوئی پیغام نہیں. ایسے جانے والے سے کوئی کیا کہے. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور ڈر لگ رہا ہے، ڈر اس بات سے لگ رہا ہے کہ شاہویر کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب سب کچھ شاہ زید کو ہی سنبھالنا تھا، اور اس ٹائپ کی باتیں نا وہ ڈراتی ہیں. اور کیا ہوا؟ اچھا ایک اور بات نا، جو سہراب کلر کو ڈسکرائب کر رہا تھا کہ وہ جو پریویلیج کلر ہے یا کوئی بھی سیریل کلر ہوتا ہے، تو وہ نا اس کا بچپن بہت ڈارک ہوتا ہے اور وہ جن چیزوں میں پستا ہے وہ پیسنا چاہتا ہے. تو میرے مائنڈ میں اسلان آ رہا تھا. اسلان کا بھی بچپن بہت ہی محرومیوں میں گزرا ہے. اس کے پاس اس کے ماما بابا نہیں تھے، ہاں چاچو تھے، لیکن وہ نہیں اس کی کمیوں کو پورا کر سکے ہوں گے. اور وہ رائٹر بننا چاہتا تھا، وہ نہیں بن سکا. اور شاہویر کے پاس سارا کچھ تھا. اور اسلان اب ہے بھی عجیب سا، وہ بیگ پیسوں کے بھر بھر کے رکھتا ہے جب تہ خانے میں، تو کچھ تو وہ کرتا ہوگا. اور اس کی معصومیت چھن گئی، مطلب وہ دو قتل کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہوگا، شاید اس کی پوری کوئی ٹیم ہو، ہے نا. لیکن وہ تمکنت کے لیے کام کرتا ہے. تمکنت کیوں شاہویر کو مروائے گی؟ شاید وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے کام کرتا ہوگا، تمکنت کے لیے قتل کرتا ہوگا، اور وہ اصل میں پریویلیج کلر بھی ہوگا. اور وہ شاہویر سے نہیں شادی کروانا چاہتا اپنی بہن کی، کیونکہ وہ لوگ غلط ہیں، ڈارک ہیں، اور یہ ساری باتیں اسلان کو پتہ ہے. ہے نا. اچھا اسلان سہراب اور عالم وہاں سے بچ نکلتے ہیں، شکر ہے. اور ان کے پاس ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آئی، لیکن خیر جوہر 40 کا کیس بھی سالو ہو رہا ہے. اور وہ فنگر پرنٹس شاہ زید کو مل گئے ہیں، تو مے بی ان سے کوئی کلو مل جائے. پر مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اسلان بھی ہے. ٹیم ہوگی نا کوئی، کیا پتہ پنار زندہ ہو، ہے نا، اور یہ اسلان اور پنار مل کے کام کر رہے ہوں. ہو نوز، ابھی کیا کچھ ہونا باقی ہے. خیر جی، اب کیا کہہ سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہوا نا. ہاں یہ عورت مارچ کی باتیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ مزے کی بات ہے. میں تو ہمیشہ سے یہی باتیں کرتی ہوں کہ جو آپ کو آپ کے اسلام نے حقوق دیے ہیں وہی آپ کو مل جائے نا تو بیسٹ ہے. لیکن وہی نہیں مل رہے نا، اس پہ بات کی جاتی ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ میں فیمنسٹ ہوں، تو میری جو فیمنزم والی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفرینٹ ہے. میں بہت نا اچھی والی فیمنسٹ ہوں. میں نے کبھی احتجاج نہیں کیے ایسے، عورت مارچ وغیرہ پہ نہیں کی، اور اس ٹائپ کی میں بات نہیں کرتی. میں بہت ماڈیسٹی والی بات کرتی ہوں کہ عورت کو اس کی جائیداد میں حصہ دیا جائے جو کہ نہیں ملتا ہے، اس پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اس پہ اس کی عزت کی جائے. یہ والی باتیں میں کرتی ہوں. اور یہ تو رائٹس ہے، یہ تو ویلڈ پوائنٹس ہیں، ان پہ بات کی جائے. لیکن یہ آزادی خیر ان کو بھی اگر دوسرے ٹرم میں لیا جائے تو یہ کیا کہا جاتا ہے کہ ہر چیز پہ خیر ان پہ ہم زیادہ بحث نہیں کرتے. آلریڈی کافی لینتھی ہوئی ہے ایپیسوڈ. آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ. گزرے برسوں میں اس کی ظاہری صورت نہیں بدلی تھی سوائے اس کی آنکھوں کے. یہ شاید یوں تھا کہ عالمگیر پر وہ آنکھیں مختلف اثر رکھتی تھیں، مختلف راز منکشف کرتی تھیں. جو بھی تھا وہ اگر آسمان کی بلندیوں پر ہوتا اور یہ آنکھیں اسے دکھائی پڑ جاتیں تو وہ تھم سکتا تھا. وہ تھم چکا تھا. یہ تھمنا کوئی عناد تھا، کوئی انتقام، یا شاید ماضی کا سوال. یہ سب تھا، بس محبت نہیں. روشنیوں میں گھری مسکراتی ہوئی وہ آج بھی ویسی ہی تھی، لیکن عالم کی نظر بدل چکی تھی. وہ ایک چہرہ اسے کیا کیا یاد دلاتا تھا. تاجور کو جانتے ہو تم؟ اپنے ساتھ کھڑے عارف کی بات پر وہ چونکا. تاج اب اپنی کسی سہیلی سے مل رہی تھی، کال ٹکراتے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ.
آج کل یہ ذہنی مریض بن گئی ہے. مسز بنگش چھپا رہی ہیں لیکن اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا. عارف رازداری سے بتا رہا تھا. عالم ہل نہیں سکا. ہر دوسری اداکارہ کی طرح 35 کے بعد جب اسے اپنی عمر اور کریئر ڈھلتے نظر آئے تب اس نے بیبی پلاننگ شروع کر دی. اسے بچے شروع سے پسند تھے. عالم بھی اختیار بولا. تمہیں کیسے پتا؟ عارف چونکا. انٹرویو سنا تھا. وہ سنبھل کر بولا. خیر ڈاکٹرز نے اس سے کہا ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی. کتنے برس سے علاج چل رہا تھا لیکن اب تو باقاعدہ سرخ جھنڈا دکھا دیا ڈاکٹرز نے. تب سے یہ سیشنز لے رہی ہے لیکن اس کی حالت ہے کہ بگڑتی ہی چلی جا رہی ہے. اب بھی دیکھو چہرہ کیسا عجیب لگ رہا ہے. کہیں سے لگ نہیں رہا کہ یہ وہی اداکارہ ہے. عالم منجمد ہو گیا. کوئی سنسناہٹ تھی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی. وہ کتنے ہی لمحے سانس لیے بغیر تاج کی طرف دیکھے گیا. محبت نفرت سب ثانوی چیزیں تھیں. اولاد کا غم وہ جانتا تھا. اس لمحے اس کے دل کو باقاعدہ دھکا لگا. اس سے میرال یاد آئی. ایسی بے حیا عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. عارف نے اضافہ کیا. اس کے بارے میں ایسے مت کہو. عالم نے پلٹ کر سختی سے اسے ڈپٹا. کسی کو حیادار اور بے حیا کہنے والے تم کون ہو؟ کل اگر تمہارے یہاں بچہ نہ ہوا تو کیا تم بے حیا ہوگے؟ میں مرد ہوں. کردار کی کوئی جنس نہیں ہوتی. اوکے کام ڈاؤن. ایسی عورتوں کو ویسے بھی بچوں سے فرق نہیں پڑتا. ہر والدین کو بچے سے فرق پڑتا ہے. اس کا ذہن منتشر ہونے لگا. نگاہوں کے آگے میرال کا چہرہ آ گیا. وہ 7 ماہ کی حاملہ عورت جس کا مردہ وجود اس کے سامنے تھا. وہ جو اسی کے سامنے آخری سانسیں بھر رہی تھی. وہ مر رہی تھی اور اس کا ہاتھ معدے سے نیچے تھا. عالمگیر یمن نے اس روز 2 جانوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا دل بھی وہیں کہیں مر گیا. وہ فرش پر پڑا خون، دروازے پہ ٹکی آنکھیں. اس کی زندگی تو وہیں ٹھہر گئی تھی. آگے تو کمبخت قدم بڑھے تھے. وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکا. کسی فون کال کا بہانہ کر کے وہ ایک طرف نکل آیا. یہاں لوگ نہیں تھے بلکہ کمکموں کی روشنی تھی اور تیز سرد ہوا کے تھپیڑے تھے. اس نے ویٹر کو بلوایا اور سگریٹ کا پیکٹ لیا. ایسی تقاریب میں سگریٹ اور شراب کی بہتات ہوتی ہے. نیم اندھیرے میں سگریٹ جلائے وہ سارا دھواں اندر ہی اندر انڈیل رہا تھا. شرٹ کی اوپری بٹن کھول دیے. ماضی، حال، مستقبل سب گڑمٹ تھا. کچھ واضح نہیں تھا. اس کے پیر کسی سمت جاتے تو کئی لمحے اگلا قدم ہوا میں معلق رہ جاتا. اس کا دل جل رہا تھا اور وجہ نامعلوم. ماننا پڑے گا عالمگیر، اگر کوئی بغیرت ہو تو تم جیسا ہو. اپنے عقب سے آتی اس شناسہ آواز پر وہ ٹھہر گیا. گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. تمہارا خاندان کب تک کسی امیر کے ذریعے دولت حاصل کرنے کے حربے استعمال کرتا رہے گا؟ تاجور بنگش بولی نہیں، پھنکاری تھی. میں اس وقت تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا تاج. میرا دماغ خراب مت کرو. وہ پلٹے بغیر بولا. آواز ٹھہری ہوئی تھی، نرم بھی. چاہ کر بھی وہ اس روز والی سختی نہ لا پایا. جن کی نیت خراب ہو انہیں دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. عالم نے ایک بار پھر ضبط کیا. ایک بے اولاد عورت حساس ہوتی ہے. وہ اسے کوئی تلخ بات نہیں کہے گا. صبر عالمگیر، صبر. وہ اتنا بھی گھٹیا مرد نہیں ہے. جاؤ جا کر اپنا کام کرو. اس نے ایک بار پھر لاتعلقی سے کہا. کام تو تم بھی بخوبی کر رہے ہو. پہلے خود کو میرے آگے پیش کیا، پھر اپنی بھتیجی، اور چند سال بعد مجھے لگتا ہے تم اپنی بیٹی پیش کرنے سے بھی نہیں ہچکچاؤ گے. عالم مڑا کیا. اس پر بندھا ہر بند ٹوٹا. شعلے برساتی نظروں سے اس نے تاج کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی کلائی عالم کے سخت کھردرے ہاتھ میں تھی. گرفت آہنی. 2 منٹ نہیں لگیں گے مجھے. میں تمہاری لاش یہاں ٹھکانے لگا دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اپنی زبان پر قابو کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ عالم تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. ایک ایک لفظ اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے زہر کی طرح اس کی سماعتوں میں انڈیلا. ایک مرد کا ضبط اتنا آزماؤ جتنا اس کی ٹوٹتی حد بعد میں برداشت کر سکو. اپنی بیٹی پر غیرت آ رہی ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب چلائی. ہاں آ رہی ہے غیرت، کیونکہ وہ بیٹی ہے میری. لیکن تم جیسی بانجھ کو کیا پتا اولاد کیا چیز ہوتی ہے. عالم نے نخوت سے کہتے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی. تاجور نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارنا چاہا جب وہ لڑکھڑائی. اس کا پیر میکسی کے گھیر میں اٹکا اور وہ منہ کے بل نیچے گری. لمحے بھر کا کھیل تھا. دونوں ہی نہیں سمجھ سکے یہ ہوا کیا تھا. اسی لمحے مہمانوں میں سے کسی جوڑے نے انہیں یہاں دیکھا. عالمگیر ہنوز تندھی سے اسے دیکھ رہا تھا. ڈرامے باز عورت، حقارت سے کہتے وہ آگے بڑھ گیا. مہمان جوڑے میں سے مرد نے آگے بڑھ کر تاج کو اٹھانے کی کوشش کی. وہ گرا کر سیدھی ہوئی مگر اس کے ماتھے سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا. تاجور ساکت و ساکن سی اپنی سفید مکسی پہ گرتا کرمزئی سیال دیکھ رہی تھی.
اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور اب خون رواں تھا۔ یہ عالم کی غلطی نہیں تھی، یہ حادثہ تھا، وہ ششتر تھی۔ اوہ مائی گاڈ! عورت کے منہ سے بس یہی برآمد ہوا۔ تاج کسی زخمی شیرنی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر وہ تن فن کرتی، لوگوں کو سامنے سے ہٹاتی شاہویر کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ جو کسی مہمان سے نعرہ کا تعارف کروا رہا تھا، تاجور کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کے ماتھے سے نکلتا خون اسے بے یقین کر گیا۔ ہر کوئی اسی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ رہے ہو تم؟ یہ ہے اس خاندان کی حقیقت جن کے ساتھ تم تعلق جوڑنا چاہ رہے ہو۔ عالمگیر نے مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے ہراس کیا۔ وہ اپنے آپے میں نہیں لگ رہی تھی۔ شاہویر، رئیس، تمکنت، نایاب، انارہ، ہر کوئی بے یقینی سے اسے دیکھتا، پھر ذرا فاصلے پر کھڑے عالم کو۔ یافس نے اسے چیختے دیکھا تو اسی طرف چلا آیا۔ عالم خود بھی خون دیکھ حیران ہوا۔ جھوٹ بول رہی ہے، یہ خود گری ہے۔ عالم نے اپنی صفائی دی۔ اس نے میرے سامنے بکواس کی تھی، وہ تو شکر کرے میں نے صبر کیا۔ شاہویر متحیر سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کوئی اور آواز نہیں سنی، کوئی اور چہرہ نہیں دیکھا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی کہ تم میری بیٹی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ تمکنت دھاڑی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا شاہویر۔ تاج پاگل ہونے لگی۔ مسز ابتسام سچ کہہ رہی ہیں، ہم نے خود دیکھا تھا، یہ آدمی ان کی کلائی مروڑ رہا تھا، پھر اس نے تاج کو گرایا۔ مہمان عورت نے گواہی دی۔ کوئی مغالطہ ہوا ہوگا، میرے چاچو ایسا نہیں کر سکتے۔ آرا سارے میں پہلی بار بولی، اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ چاچو ایسے نہیں ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تم بانجھ ہو، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس نے… وہ بولتے بولتے لڑکھڑائی، سر ہاتھوں میں پکڑ لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، رئیس نے اسے تھام لیا۔ شاہویر کے سارے بدن میں آگ ہی آگ بھر گئی۔ وہ عالمگیر کی طرف پڑھا اور اس کی گریبان سے پکڑا، آنکھیں شعلہ باز تھیں۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ گریبان چھوڑ کر اس نے ایک زوردار مکہ عالم کے جبڑے پر دے مارا۔ وہ اسے ایک بار پھر مارتا کہ عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں آئے گی، سختی سے باور کروایا۔ شاہویر اسے دوبارہ مارتا کہ کئی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور رام کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ عالم خون تھوکتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ یافس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کچھ پوچھ رہا تھا اور آرا سن سی کھڑی تھی۔ تمہاری بہن جھوٹی ہے، پہلے اس نے بکواس کی تھی، میری بھتیجی اور میری بیٹی کے بارے میں بکواس کی، میں نے اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ خود گری ہے۔ گارڈز کہاں ہیں؟ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے چلایا۔ گارڈز، یہ شخص یہاں سے جانا نہیں چاہیے، چھوڑو مجھے۔ اس نے خود کو کئی لوگوں کے نرغے سے آزاد کروایا اور موبائل نکالا۔ غصے اور تیر سے اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ لوگ باقاعدہ ٹھہر کے اسے دیکھے گئے۔ آرا سہمی سہمی سی شاہویر پر طاری جنونیت دیکھ رہی تھی۔ وہ 2.5 برس میں اس شخص سے پہلی بار مل رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں عالمگیر، تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی ایک بنگش پر ہاتھ اٹھانا کیا ہوتا ہے۔ عورتوں کے نام پر دھبا ہے وہ، عالم زہر خند لہجے میں بولا۔ اسی پل کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو ایس پی صاحب، مجھے میرے ہوٹل پر پولیس چاہیے، ایک شخص کے اریسٹ وارنٹ چاہیے، میری بہن کو ہراساں کیا اس نے۔ اس نے سامنے سے کوئی بات سنی۔ 10 منٹ کے اندر اندر مجھے یہاں پولیس چاہیے، اور میں کچھ بھی نہیں سن رہا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ چہرہ غیظ کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا، ہاتھ اب تک لرز رہے تھے۔ بلاؤ پولیس، ایسی پولیس کو میں جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ عالم گارڈز کے نرغے میں پھنکارا۔ شاہویر نے اسے دیکھے بغیر اپنے وکیل کا نمبر ملایا۔ اس کے چہرے پر ایسا طیش، ایسا غضب تھا کہ کوئی اس کے قریب جائے تو بھسم ہو کر رہ جائے۔ آرا نے چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کی کوہنی پر ہاتھ رکھا جسے شاہویر نے نہیں جھٹکا۔ شاہویر پلیز پہلے تصدیق کر لو، پلیز ایک بار چاچو کی بات سن لو۔ آرا خبردار جو تم نے اس کی منت کی۔ عالمگیر دھاڑا۔ یافس تم اسے گاڑی میں بٹھا کر آؤ، میں کوئی بزدل نہیں ہوں، یہیں کھڑا ہوں، بلاؤ پولیس۔ آرا اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے جیل جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یافس نے اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ شاہویر وہ میرے چچا ہیں۔ ایسا کرمنل خاندان ہے تمہارا؟ وہ دبا دبا چلایا۔ میری بہن کو ہراس کی ہے اس نے، اس کا خون بہہ رہا ہے، پتہ نہیں اس آدمی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور تم چاہتی ہو میں اسے چھوڑ دوں؟ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ وہ میرے چچا ہیں۔ وہ صرف اور صرف ایک کرمنل ہے، شاہویر نے تنفر سے کہا۔ اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ملازم نے اسے تمکنت کا پیغام دیا تو پلٹ کر گارڈز کو دیکھا۔ اسے یہیں رکھو، میں آ رہا ہوں، آج اس کا حساب بھی ہو کر رہے گا۔ سرتاج بی بی کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ کوئی دوسرا ملازم ہانپتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رکا۔ شاہویر بغیر کسی اور کی طرف دیکھے اندر کی طرف بھاگا۔ کئی لوگ تھے، کئی چہرے، کئی باتیں، کئی لہجے، اسے بس ایک آواز آ رہی تھی۔
اس نے مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا ویر۔ اس سے بس ایک رنگ نظر آ رہا تھا، سرخ کرمزئی لال، جو اس کی بہن کے سر سے رواں تھا۔ تم آرا کو لے کر جاؤ، میں اپنا وکیل بلوا لوں گا، تم جاؤ، عالمگیر یافس سے کہہ رہا تھا۔ یافس منع کرتا کہ اس نے آرا کی رنگت اڑتی ہوئی محسوس کی، وہ سفید پڑ رہی تھی۔ میں اسے باہر لابی میں بٹھا کر یہیں واپس آ رہا ہوں، سہراب کو کال بھی کرتا ہوں، وہ آ جائے تو میں آرا کو گھر لے جاؤں گا، اوکے؟ عالم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریب یکدم عجیب سی ہو گئی تھی، ہر طرف تنزیہ بھنبھناہٹ تھی۔ وہ لان سے کافی فاصلے پر عمارت کے سامنے والے حصے پر آ کر رکا جب اس نے کسی سائے کو عقبی حصے کی طرف دیکھا۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں تھا۔ شاہویر کے دل کو کچھ ہوا، کوئی شل کر دینے والا احساس جس نے اس کی رگ و پے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ گیلری سے گزر کر اسی طرف جانے لگا۔ اس کے موبائل پر کوئی کال آ رہی تھی۔ شاہویر نے موبائل کان سے لگایا اور اسی طرف چلایا۔ اس کے قدم بے حد محتاط تھے۔ روش کے اختتام پر گیلری کے عین سامنے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے کچھ دیکھ لیا تھا جو اسے نہیں دیکھنا تھا۔ یک بارگی ہر طرف لائٹس بند ہو گئیں، تاریکی، گہری، محیب تاریکی۔ اسی تاریکی میں شاہویر آگے بڑھا۔ عالمگیر نے موبائل پر کوئی بات سنتے ہوئے خود کو لوگوں سے چھڑوا لیا۔ یافس نے انارا کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور راہداریوں میں چلنے لگا۔ عالم محافظوں کے نرغے سے فرار ہوا۔ گیلری میں کھڑا شخص جکڑا گیا۔ انارا نے یافس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ بلیک آؤٹ کی اس تاریک رات میں زندگیاں بدلنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ سیاہ لباس والے آدمی نے خنجر کتھئی آنکھوں والے مرد کے کندھے میں گھسا دیا۔ خون کا ایک فوارہ نکلا اور قاتل کے منہ پر آ کر گرا۔ اگلا خنجر اس کی پسلیوں کے درمیان گھسا، اس سے اگلا پیٹ میں۔ وہ جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ اگلے کئی خنجر اس کے سینے میں لگتے گئے جن کی گنتی ختم ہو گئی۔ وہ آنکھیں وا کیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سفید ہاتھ خون تھے، اس کا سینہ بھی خون، اس کا لباس بھی خون، اس کے آس پاس خون، اس کا جسم خون، ہواؤں میں بس چکی خوشبو خون۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ وہ کافی دیر تک واپس نہ آیا تو ملازم اسے تلاشنے لگے۔ جنریٹر چلائے گئے۔ مصنوعی روشنی میں دونوں تارون ہوٹل کی لابی میں کہیں دیکھے جا سکتے تھے، مگر وہ واحد یمن غائب تھا۔ وہ کہاں گیا؟ شاہویر کہاں ہے؟ کہیں سے آواز ابھری۔ میں نے اسے باہر جاتے دیکھا تھا، کسی نے کہا۔ نہیں، وہ اندر گیا، وہ گیلری کی طرف گیا تھا۔ شاہویر کدھر ہے؟ مختلف آوازیں تھیں، پریشان کن لہجے تھے، باتیں تھیں، عدم تحفظ تھا۔ لابی میں ہلچل مچی جسے سن کر انارا نے قدم واپس لیے۔ اسے بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ شاہویر بنگش کا قتل ہو گیا ہے۔ آواز تھی کہ سور قیامت۔ کئی لوگ جو تھے کہ صورت آواز کی سمت لپکے۔ رئیس سب سے آگے تھا۔ اس کے پیروں میں کچھ اٹکا، وہ گرا، گر کر اٹھا اور اندھا دھند بھاگا۔ تمکنت بے یقین تھی۔ انارا کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ آنسو، بے یقینی، دل کی رفتار اور فشار خون بڑھتا ہی چلا گیا۔ سبزہ زار ختم ہوا۔ گیلری آئی۔ گیلری میں کوئی زرد بلب جل بجھ رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو جلا۔ سب گھپ اندھیرا۔ اگلا لمحہ نری قیامت۔ اندھیرا، پھر فرش پر پڑا ساکت وجود۔ اندھیرا، پھر فرش پر پڑا خون۔ اندھیرا، پھر قدموں کے نزدیک پڑا اس کا سیاہ کوٹ۔ اندھیرا، پھر اس کا بروچ، اس کے قریب خون کی پتلی لکیر، بس پہنچ ہی گئی تھی۔ شاہویر، انارا کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میرا بھائی! رئیس اس کی طرف دوڑا۔ تمکنت سفید پڑتی رنگت کے ساتھ گھٹنوں کے بل فرش پر گری۔ بال چہرے کے دونوں اطراف پھیل گئے۔ ہر چال پلٹ گئی، ہر مہرا پٹ گیا، ہر بازی ہاری گئی، ہر مصلحت جہنم بدر ہوئی۔ خون اب تاج والے بروج کو بھگو رہا تھا، بلب جل بجھ رہا تھا اور فرش پر پڑا شخص بن چکا تھا قاتل کا ایک اور قتل۔ بینکویٹ کے باہر شاہ زید کی سیاہ BMW آ کر رکی۔ سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ والا مرد گاڑی کے اندر اپنا کوٹ تلاش کرنے لگا۔ پچھلی نشست سے سلوٹ زدہ کوٹ اٹھا کر پہنا اور چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ نظریں موبائل پر جمی تھیں، ٹارچ لائٹ روشن تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اندر کوئی افتاد اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ راستے میں ہی تھا جب اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بھگدڑ، شور، کچھ انہونا احساس۔ کوئی موبائل پر پولیس کو اطلاع کر رہا تھا، کوئی جلدی جلدی بینکویٹ سے باہر جانا چاہ رہا تھا، کوئی انزائٹی کا شکار ہو رہا تھا اور کوئی روتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
عمارت کے سبزہ زار کے قریب اسے بلند آواز میں چیخیں سنائی دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ بھاگا، من بھر کے بھاری قدم کے ساتھ راستہ پھلانگتے، لوگوں کو ہاتھوں سے ہٹاتے، آوازوں کا تعاقب کرتے وہ گیلری کے قریب پہنچا۔ اگلا قدم موت تھا، شاید زندگی بھی۔ وہ کشمکش چھٹکتے آگے آیا۔ اس کے ہاتھ ہذیانی انداز میں رش کو ہٹا رہے تھے، چہرے پر سفیدی چھا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ساری سفیدی سرخی میں بدل گئی۔ اس کی نگاہ ایک جگہ اٹک کر رہ گئی، وہاں جہاں رئیس رو رہا تھا، وہاں جہاں کوئی ساکت وجود تھا، وہیں جہاں خون بھی تھا، وہاں جہاں بھائی تھا۔ تمکنت ماتھے پر ہاتھ رکھے گھٹنے سینے سے لگائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ انارا ساکت تھی، اور وہ بس وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ جمود اس صدی میں ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ شابیر تم ایسے نہیں جا سکتے، تم اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ زید اسے کچھ کہو، تم کچھ کہو، اسے اٹھاؤ۔ رئیس روتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوئی اس کا کندھا جھنجھوڑ رہا تھا، کوئی بازو ہلا رہا تھا، کسی نے پولیس کے آنے کی اطلاع دی، کسی نے کرائم سین سے ہٹنے کو کہا، مگر اس کی سماعتیں سن تھیں۔ خون کے سامنے کھڑا مرد پلک تک نہ جھپک سکا۔ جل بجھ کرتے بلب کی روشنی میں اس کی ساری دنیا تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ آج سے سب ختم۔ آج کے بعد کیا کبھی کچھ پہلے جیسا ہونے والا تھا؟ بورڈ پر چہروں سمیت تصاویر لگنے لگیں، سنگ مرمر پر گرے خون میں لت پت سیاہ سوٹ والے آدمی کی، صدمے سے منجمد کھڑے نوارد بنگش کی، روتا ہوا رئیس اور ساکن تمکنت کی۔ گلیوں میں کھڑا ہراساں انداز میں سہراب کو کال ملاتا عالمگیر، جس کے ہاتھ اور سینے پر خون لگا تھا۔ کہیں کسی گھر میں بیٹھے کھڑکی سے آسمان دیکھتے اسلان یمن کی، نیند سے اٹھ کر موبائل کان سے لگاتے سہراب یمن کی، دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی انارا تارون کی، جس کے آنسو اب رواں ہو چکے تھے۔ وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ بے دھم ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی، سانس تھونکنے کی مانند چل رہا تھا، چہرے پر اس سردی میں بھی بے تحاشا پسینہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز برآمد ہوئی۔ کہانی کار نے شانے اچکائے۔ پلاٹ ٹویسٹ، آئی ہیٹ یو۔ میں نے ٹریگر وارننگ دی تھی یار۔ وہ خفا ہوا، مگر لڑکی پر اثر نہ ہوا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنیں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اوکے، تو یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو گئی، اور یہ جو چیپٹر تھا جس کا نام تھا بھرم، یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہوگا بقا، اور پھر بخرا۔ چیپٹر الگ چیز ہے، یہ بخرا کچھ ہوتا ہے، تو بخرا بھرم کے بعد بقائے گا اور پھر باطل آئے گا۔ ٹوٹل اس کی شاید 10 چیپٹرز آئیں گے، تو 3 ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا، شابیر مر گیا۔ شابیر کے مرنے کی بہت پہلے سے وائبز آ رہی تھی، اور بہت سے لوگ سپوائلرز بھی دے چکے تھے۔ خیر، بہت بری بات ہے، بہت 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 بری بات ہے، سپوائلرز نہ دیا کریں۔ میں لائیو تھی تب بھی بتا دیا تھا، کامنٹ میں بھی ایک دو لڑکیوں نے بتا دیا تھا، تو یہ غلط ہے، آپ سپوائلرز نہ دیا کریں۔ کوئی جو آپ سے بتا رہا ہوتا ہے نا، ہے آگے کیا ہوگا، وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بتا دیا جائے کہ آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو جو پتہ چل گیا تھا بھائی۔ خیر، اب کیا کرنا ہے کہ شابیر کو کس نے مارا ہے؟ اچھا، یہاں پر نا عالمگیر کے ہاتھوں اور سینے پہ خون ہے، کیوں؟ عالمگیر تو اس کو نہیں مار سکتا۔ عالمگیر کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا یار، وہیں پہ بیٹھا رہتا چپ کر کے نمونہ سا۔ اب کیا ہوگا، اب اس پہ سارا بلیم آ جائے گا نا، پہلے ہی 3 لوگوں کے قتل کا اس پہ بلیم ہے۔ شاید اس کے ہاتھوں پہ اسے ٹکرا گیا ہوگا اس کی ڈیڈ باڈی سے، پتہ نہیں یار۔ اچھا، شابیر مر گیا ہے، اور اب شاہزید مین کریکٹر بن جائے گا، وہ کیس سالو کرے گا۔ اچھا، اسلان یمن کہیں کسی گھر میں بیٹھی کھڑکی سے آسمان دیکھتے، تو اچھا خاصا ٹائم ہے، وہ کہیں جا کے کھڑکی سے آسمان دیکھ سکتا ہے۔ مے بی اسلان نہ ہو کلر، مے بی۔ اور اب کیا ہوگا؟ تمکنت، اچھا ابتسام کے بارے میں بھی زیادہ ابھی تک بات نہیں کی گئی ہے۔ اسلان نے ابتسام نے کچھ کیا ہوتا ہے، اور شابیر اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اس نے بتایا ہی نہیں ہے وہ کس بات پہ ناراض ہے، اور مر گیا۔ بتانا تو چاہیے تھا نا پہلے، بندہ تھوڑا تیار ہو جاتا ہے۔ ابتسام پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ تمکنت کتنی بری ہے، تاجور سوری، وہ خود سے ہی جھوٹ بولے جا رہی ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا، بھائی کہا ہے تو تمہاری بھی تو مستی دیکھو نا، تم بھی تو چپ نہیں کر رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا نہ میرا دماغ خراب کرو۔ خیر، یہ بھی کون سا نارمل کنڈیشن میں تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے،
انارا کے لیے برا لگ رہا ہے، اس نے کیا کچھ سوچا ہوا ہوگا، سب سیٹ کر لیا، سب سیٹ ہو گیا تھا، اب فیوچر میں اس نے نیو یارک شفٹ ہونا تھا. اللہ اللہ، اب یہ زندگی نا بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے، کبھی بھی کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں نا. اور کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ تو بہت شارٹ سی ایپیسوڈ تھی، بس میں نے اس کو خواہ مخواہ کی ایپیسوڈ بنا دی ہے، کیونکہ جو پچھلی ایپیسوڈ مجھے ختم کرنی تھی وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. کہیں پہ ایسا سٹاپ آتا ہے تب بندہ ختم کرتا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. مے بی میں اس ایپیسوڈ کو پچھلی ایپیسوڈ کے ساتھ مرج کر دوں اور اس کو میگا ایپیسوڈ کا نام دے دوں. کیسا؟ خوش ہو جاؤ گے یار؟ ہے نا. چلو آپ لوگوں کو خوش کر دیتی ہوں، اس ایپیسوڈ کو پچھلی ایپیسوڈ کے ساتھ مرج کر دوں گی، ٹھیک ہے. اور جی آپ بتائیں کیا حال چال ہے، زندگی کیسی چل رہی ہے؟ سردیاں آ گئی ہیں یار، موسم اچھا ہو گیا ہے. اور ایک آپ سے بات کرنی تھی، وہ یہ کہ سبسکرائب کر دیں یار. آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو، یہ میں نوٹ کر رہی ہوں. تو مجھے کیا ہر دفعہ کہنا پڑے گا؟ ہر دفعہ نہیں نا، کبھی کبھی کہوں گی تو پھر آپ لوگوں کو بات ماننی ہوگی. کائنڈلی کر لیں چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.